پوچھیں گے آپ سے. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 25 مارچ کو سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا اور سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ جیسے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو آئینی تحفظ حاصل ہے مدت پوری کرنے کے لیے، اسی طرح پاکستان میں جو تھرڈ ٹیئر ہے گورنمنٹ کا، لوکل گورنمنٹس کی مدت کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے. اور 2019 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے غیر آئینی طور پہ پنجاب کے 58,000 سے زیادہ منتخب بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر دیا تھا، اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جس انداز میں ان بلدیاتی منتخب نمائندوں کو برطرف کیا گیا ہے، اس طرح تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں برطرف کیا جاتا. اور مسلم لیگ نون کے بلدیاتی نمائندوں نے اپنے اس حق کے لیے تقریباً 2.25 سال عدالتی جنگ لڑی، اور بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کی سربراہی میں ان بلدیاتی اداروں کو بحال کیا. اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ ادارے اسی حالت میں بحال ہوں گے جس حالت میں یہ برطرف ہونے سے پہلے تھے. لیکن آج 7 اپریل ہو چکی ہے، تقریباً 2 ہفتے ہو چلے ہیں. حکومت پنجاب عمران نیازی صاحب کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے انکاری ہے. پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 190 واضح طور پہ تمام ایگزیکٹو اداروں کو پابند کرتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی معاونت کریں گے، ان ایڈ آف سپریم کورٹ کام کریں گے. پاکستان کے تمام حکومتی ادارے پابند ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہدایات دے وہ اس کے اوپر عمل درآمد یقینی بنائیں گے. میں چیف جسٹس صاحب کو التماس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بلدیاتی ادارے جنہیں آپ نے بحال کیا تھا، ان کے اپنے اداروں کے دفتر ان پر بند کر دیے گئے ہیں. یہ بلدیاتی نمائندے کھلے میدان میں، لان میں، سڑک پہ بیٹھ کر اپنے اجلاس کر رہے ہیں، کیونکہ حکومت پنجاب سپریم کورٹ کے ان فیصلوں پر عمل درآمد سے انکاری ہے. اس لیے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں، توہین آئین پاکستان کر رہے ہیں. اور میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ اس حکم عزولی کا نوٹس لے اور توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جائیں. وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور ان افسران کو جو سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے آگے روڑے اٹکا رہے ہیں. ریپیٹ کر دیں. دوسری طرف جہاں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ فی الفور یہ ادارے اپنے فرائض سنبھالیں، یہ منتخب بلدیاتی ادارے اپنے دفاتر سنبھالیں اور عوام کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں، آج 2 ہفتوں کے باوجود ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. ان سپریم کورٹ کے فیصلوں پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اور چیف سیکرٹری پنجاب اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی ہدایت پر
ان اداروں کے دروازے سیل کر دیے گئے ہیں۔ ان اداروں کے فنڈز کو بے دریغ بیوروکریسی کے ذریعے پی ٹی آئی کے نمائندوں کے ذریعے خرچ کیا جا رہا ہے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان بلدیاتی اداروں کے جو فنڈز پی ٹی آئی کے ذمے یا پی ٹی آئی کے ذریعے استعمال کیے گئے ہیں، ان کی ریکوری کا بھی حکم جاری کیا جائے، چونکہ ان فنڈز کو غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ خرچ کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اس حکم عزولی کا جو پنجاب حکومت وزیر اعظم کے کہنے پہ کر رہی ہے فوری نوٹس لے گی، ان کے خلاف کارروائی کرے گی، چونکہ آرٹیکل 190 پابند کرتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس پہ فی الفور عمل درآمد کیا جائے۔ ایک طرف یہ سپریم کورٹ کے احکامات پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، دوسری طرف پنجاب حکومت نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے تمام بلدیاتی اداروں کے وہ منتخب چیئرمین جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنانے کی کارروائی تیز کر دی ہے۔ یہ ان چیئرمینز کو دباؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ منتخب چیئرمین ان کے جھوٹے مقدموں سے اور جھوٹی کارروائیوں سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں گے۔ مسلم لیگ نون کا کوئی منتخب نمائندہ، حتیٰ ایک ورکر بھی اپنی جماعت اور نظریے سے وفاداری تبدیل کرنے کا نہیں سوچ سکتا، لیکن ہم نے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹیریٹ میں ان انتقامی کارروائیوں کی مانیٹرنگ کے لیے سیل قائم کر دیا ہے۔ میں تمام مسلم لیگ نون کی تنظیموں، بلدیاتی نمائندوں اور اراکین صوبائی اور قومی اسمبلیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کوئی سرکاری افسر اپنی پیشہ وارانہ ڈیوٹی سے تجاوز کرتا ہوا پی ٹی آئی کا اہلکار بن کے یا عمران خان کا ذاتی ملازم بن کے کسی قسم کی انتقامی کارروائی کرتا ہے تو اس کی تفصیل اور اس کا ثبوت مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹیریٹ 180H ماڈل ٹاؤن میں بھیجیں۔ اور میں پاکستان کی سول سروس سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، وہ افسران جو مقابلے کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں، آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ پی ٹی آئی کے جیالے یا سیاسی کارکن نہیں ہیں۔ جو سرکاری ملازم ریڈ لائن کراس کرے گا اپنے سرکاری فرائض کے اندر، جو سرکاری ملازم جھوٹے انتقامی مقدمات کو فالو کرے گا، انشاءاللہ تعالی جب یہ حکومت جائے گی تو ایک کمیشن قائم کیا جائے گا، اور وہ کمیشن ایسے افسروں سے پاکستان کی سول سروس کو پاک اور صاف کرے گا جو آئین اور قانون کی بجائے کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار بن کے جھوٹے اور انتقامی مقدمات بناتے ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں، چاہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، چاہے وہ پروونشل مینجمنٹ سروس ہے، چاہے وہ پولیس سروس آف پاکستان ہے، چاہے وہ کوئی حکومت پاکستان کا کیڈر ہے یا ایکسٹرا کیڈر، ایکس کیڈر جو پوسٹیں ہوتی ہیں، کوئی بھی سرکاری ملازم اپنے قانونی مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرے گا، اور جو افسران ایسا کریں گے، ہمارا یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایسے سیاسی ملازموں کو قانون کے مطابق کارروائی کر کے ان کی سرکاری نوکری سے علیحدہ کیا جائے گا تاکہ وہ باقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل ہو کے سیاست کر سکے۔ یہ نہیں ہو سکتا
کہ آپ سرکاری ملازمت بھی کریں اور سیاست بھی کریں۔ پاکستان کی سول سروس کی اکثریت فرض شناس افسروں پہ مشتمل ہے، اور مجھے اس کا ذاتی مشاہدہ ہے۔ ان افسروں نے، چاہے سی پیک تھا، چاہے کوئی ترقیاتی منصوبہ تھا، بہت جاں فشانی کے ساتھ ملک کی خدمت کرتے ہوئے انہیں کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ یہ افسر جو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت میں ثانی نہیں رکھتے، جن کی اکثریت اپنی ڈیوٹیز کو آئین اور قانون کے مطابق ادا کرتی ہے، ان کے لیے یہ چند مٹھی بھر افسران جو سیاسی جماعت کا اعلی کار بنتے ہیں، کالی بھیڑیں بن کے پوری سول سروس کو بدنام کرتے ہیں۔ لیکن ہم ایک پروفیشنل سول سروس پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو بھی عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے اہلکار ہیں، سیاسی افسران، ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ اپنی ڈیوٹی آئین اور قانون کے مطابق ادا کریں۔ لیکن اگر آپ انتقامی کارروائیوں میں، جھوٹے مقدمات میں، مسلم لیگ نون کی کردار کشی میں ملوث پائے گئے تو یقین رکھیے، یہ حکومت جو اب ڈوب رہی ہے، یہ حکومت جو جا رہی ہے، آپ نے اس کے لیے اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا کے گھاٹے کا سودا کیا۔ ایسے لوگوں کو جو سیاست میں ملوث ہوتے ہیں، سول سروس میں برداشت نہیں کیا جائے گا، اور باقاعدہ قانون کے تقاضے پورے کر کے، جیسے میں نے کہا کہ ان سے، ایسی کالی بھیڑوں سے پاکستان کی سول سروس کو صاف کر کے انہیں کہا جائے گا